اور کچھ عرصے کے بعد نیفٹیک جوائن کر لی، چونکہ وہ اپنا ایک رسالہ نکالنا چاہتے تھے، سنیما دی ورلڈ اوور. یادیں تو بہت ہیں، لیکن اب ان کو سوچا جائے تو لگتا ہے کہ ایک خواب تھے، کیونکہ وہ ایک عہد ہی دوسرا تھا، ایک رومانی عہد تھا. لوگوں کو پاس خواب تھے، خواب دیکھا کرتے تھے، پورے بھی کر جاتے تھے. اور اس میں مجھے اس سب چیز کو قربت سے دیکھنے کا موقع اس لیے ملا کہ میرے والد ملک محمد جعفر مرحوم، ان کے پاس قلمدان آیا یہ ثقافت کا، وزیر تھے بھٹو صاحب کے ساتھ. اور رحمان صاحب کا جو اس میں ایک خاص رول آیا وہ یہ تھا کہ جب نیفلک نے ایک جریدہ نکالا سنیما کے نام سے، جس کے وہ مدیر تھے، لیکن بدقسمتی سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدر کے جو فوجی مداخلت نے اس نے سب کچھ بگاڑ دیا. ضیاء الحق کا مارشلہ تھا، اس میں کسی قسم کی جرنلزم کی، اس طرح کی جرنلزم کی گنجائش تھی. تو نیب تک چھوڑنے کے بعد پھر ویو پوائنٹ میں آ گئے. مظہر علی خان صاحب نے بڑا ہمارے ساتھ کرم کیا، اپنے ویکلی میں جگہ دے دی اور 10 سال وہاں گزارے. وہاں پہ انہوں نے بہت کام کیا اور کروایا، اور وہ بہت ہی دن تھے ایکسائٹمنٹ کے. ویو پوائنٹ ایک ہی پرچہ تھا جو کہ ماشاء اللہ کے خلاف بات کرتا تھا. ویو پوائنٹ میں ان کے ساتھ جو سارے ہزارے لوگ تھے، وہ اس میں رحمان صاحب ان کی بالکل سینٹر میں تھے، اور انہوں نے بہت اس کو ایک مؤثر اخبار بنایا جو کہ اسلام آباد میں بہت غور کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اسلام آباد کے لیے رحمان صاحب کے قلم سے لکھا ہوا سچ برداشت کرنا مشکل تھا، اور 1981 میں انہیں قید و بند کی صعوبتیں جھیلنا پڑیں. ویو پوائنٹ میں تھا تو سارا عملہ ہی گرفتار کر لیا گیا تھا، اور بلا وجہ کہ ہمیں بتایا نہیں گیا کیا ہم نے جرم کیا تھا. ہلکا سا خوف، لیکن پرائیڈ زیادہ تھی. فیئر کم تھا، پرائیڈ زیادہ تھی. ایک خاص قسم کا ایک سر اٹھا کے چلتے تھے. اور جب ان کا لیٹر آیا آخر میں، جب جیل سے، ایک کہ جس میں رمضان میں انہوں نے کہا کہ یہ رمضان چل رہے ہیں اور اس کے بعد عید ہوگی. تو میں نے سب لوگوں کو، جو اس وقت ہم کراچی میں تھے، تو وہاں پہ جو بھی ہم سے بڑے تھے ان کو میں نے بتایا کہ جی اس کا مطلب یہ کہ جیل سے وہ شاید رمضان کے بعد رہا ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو اتنی آبویس اسٹیٹمنٹ ہے اس کی کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ضرورت نظر نہیں آ رہی کہ یہ ایک آبویس اسٹیٹمنٹ، کیونکہ جیل میں وہ سینسر کیا کرتے تھے خطوط. اس کے بعد پھر پاکستان ٹائمز واپس چلے گئے. بی بی نے کہا کہ اعتزاز آپ کے بڑے بھائی ہیں، آپ ان کی بڑی تعریف ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں، رحمان صاحب نے یہ لکھا، رحمان صاحب نے یہ کیا، تو آپ بات کریں. میں وزیر داخلہ تھا، تو میں نے جب بات کی تو کہنے لگے کہ یہ تو وزارت داخلہ کا حکم آپ نے بنا لیا ہے. رحمان صاحب سے میں نے کہا کہ حکومت کی عزت بڑھے گی، ہمارے لیے یہ ایک کارنامہ ہوگا اور نیک نامی ہوگی. 1989-90 میں رحمان صاحب نے کچھ دن پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر ان چیف کے طور پر گزارے، مگر 6 اگست 1990 کو عملی صحافت کو خیر بات کہہ دیا، اور 1990 میں ہی باقاعدہ طور پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں گئے. ایکٹیویزم صرف ایجیٹیشن نہیں ہے، ایکٹیویزم میں ایک اسٹریٹجی ہے، ایکٹیویزم میں ایک پلاننگ ہے، ایکٹیویزم میں لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کو کس طریقے سے کیا جائے یہ میرا خیال ہے ہم سر جوڑ کے بیٹھتے تھے. اور خاص طور پہ جب عزیز صدیقی صاحب ہوتے تھے تو کئی گھنٹے ہم سر جوڑ کے بیٹھ کے ہیومن رائٹس کمیشن کی پلاننگ کرتے تھے، اور اس کے جو بھی اگلے پروگرام ہوتے تھے ان کو بڑی جسے کہتے ہیں نا فائن ٹیوننگ کرتے تھے. تو تنظیمیں ایسے نہیں بنتی ہیں، تنظیمیں بنتی ہیں جب آپ پورا اپنا دل دھڑ سب دیتے ہیں کسی انسٹیٹیوشن کو. اور آئی رحمان نے ہیومن رائٹس کمیشن کو اپنا پورا وجود دیا ہوا ہے. بغاوت کی لہر تھی مزاج میں پہلے سے.
چونکہ ہمارے گھر میں آزادی کا بہت چرچا رہتا تھا، اور میرے والد جو تھے سخت کولونیلزم اور امپیریلزم کے خلاف تھے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان ٹائمز ایک بڑا ادارہ تھا، اور وہاں لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے بہت مواقع ملتے تھے. ضروری نہیں کہ ہر ایک اجاگر کرنے کی خواہش رکھے، لیکن مواقع بہت تھے. تو طبیعت میں جو اس وقت کی جو پاکستان ٹائمز کی پالیسی تھی کہ جو غریب طبقات ہیں یا جو مجبور لوگ ہیں ان کی حمایت بہت ضروری ہے. کچھ علی گڑھ میں بھی ہمارے میں ایسے لوگ مل گئے تھے جو بہت مانے ہوئے لیفٹسٹ تھے اور اپنے نظریات کے لیے لوگوں کو جمع کرتے تھے. ان کا بھی اثر ہوا. رحمان صاحب نے ہمیشہ قلم کو امن کے قیام کے لیے سب سے زوراور ہتھیار سمجھا اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر سن 1994 میں پاکستان انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی کی بنیاد ڈالی. پہلے رحمان صاحب نے تشکیل دینے میں انیشیٹو لیا، پہل کی، اور پہلے 10 سال رحمان صاحب ہی صدر رہے. ان کی قیادت میں فورم پھلا پھولا، اور چونکہ اس کے مقاصد عظیم تھے، ان مقاصد کا قیادت بھی میں رحمان صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ہندوستانیوں کا بھی ہاتھ ہے، اور اس میں رحمان صاحب کا کنٹریبیوشن میں کہوں گا سب سے زیادہ. رحمان صاحب کی جتنی بھی کنٹریبیوشن لکھائی کے ذریعے ہے نا، چاہے وہ اخباروں میں، میگزینز میں جو لکھتے ہیں، ایک وہ ہے جو ایک ڈائریکشن دیتا ہے ہماری موومنٹ کو، سوشل موومنٹ کو، اور دوسرا پھر جو ان کا ذاتی طور پہ انگیجمنٹ ہے تحریکوں کے ذریعے، تحریکوں کو تقویت دینا، ان کو راستہ دکھانا، وہ جو ہے وہ تمام کی تمام سول سوسائٹی جس میں لیبر یونینز، تنظیمیں، ہر طرح کے پلیٹ فارمز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے مشعل راہ بنتا ہے. ان کا ایک مشن ہے، وہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ان کی لیاقت جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ کسی بھی شعبے میں ہوتے تو اس کے بالکل عین چوٹی پہ پہنچ جاتے. منفعت ہو سکتی تھی، مالی منفعت ہو سکتی تھی، سرکاری نوکری ہو سکتی تھی، اور کوئی کسی قسم کا کام ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کہ انہیں آواز اٹھانی ہے کمزور لوگوں کے لیے اور انہیں حق دلانا ہے، اور یہ کہ حکومت یا اور جو دوسرے ادارے ہیں اگر وہ کوئی زیادتی کرتے ہیں تو ان کو اس کو عیاں کرنا ہے، اور یہ وہ بہت خوبی سے کر رہے ہیں. عالمی سماج کا، ہیومن کائنڈ کا جو سفر ہے وہ آگے کی طرف جاتا ہے، پیچھے کی طرف نہیں جاتا. اور انسانیت آج پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ بیدار ہے، بہت زیادہ ہوشمند ہے، اور بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے، باوجود اس کے کہ دنیا میں ظلم بہت ہے، ناانصافی بہت ہے، خون خرابہ بھی ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں. اب اس میں اس ہیومن کائنڈ کے جو مختلف حصے ہیں وہ اپنی اپنی جدوجہد میں مختلف قسم کے تجربات سے گزرتے رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اس قسم کی حالت میں رہنا کسی قوم کا مقدر نہیں ہے. جی، سب قومیں نکل سکتی ہیں، بعض قومیں فنا ہو جاتی ہیں، بعض قومیں ختم ہو جاتی ہیں، نئے روپ میں، نئے شکل میں وہ ظاہر ہوتی ہیں، لیکن آج کل کے جو حالات ہیں اس سے ضرور پریشان ہوتا ہے آدمی، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گا.